اللہ کی کتاب ہے اور یہ ہر انسان سے مخاطب ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب کا رب اللہ ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو نہیں مخاطب کرتی، یہ ہر بندے کو مخاطب کرتی ہے۔ تو بھائی تم بھی تو انسان ہو، اسی رب کے ماننے والے ہو، تو قرآن سے دشمنی نہ کرو، یہ تو رب کا کلام ہے اور یہ تم تک پہنچے گا، نہ اس کو کوئی پہاڑ روک پائے گا، نہ اس کو کوئی زمانہ روک پائے گا، نہ اس کو کے لیے کوئی بیرر آپ لگا دو یہ رک جائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جہاں انسان ہوگا یہ اس تک پہنچے گا۔ تو چاہیے یہ تھا کہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، میں اور آپ اس کی قدر نہیں کر پاتے کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کیسا ایک انقلاب ہے۔ پوچھیں ان لوگوں نے جنہوں نے تحقیق اور ریسرچ کر کے اسلام قبول کیا ہے، ان سے پوچھئے اس کلام اللہ کی حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے۔ ہم نے تو ایک رسم لگائی ہے، اچھی بات ہے تراویح پڑھنا تلاوت، لیکن وہ ہم ایک رسم کے طور پر بس سمجھ میں، یعنی بالکل سن ہے، دماغ کہیں اور ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں کون سی مقدس کتاب ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، بس ایک زندہ لاش کی طرح کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم استفادہ نہیں کر پاتے کہ وہ نعمت ہمارے پاس کیا ہے۔ لیکن جن کے دل میں تڑپ رہی کہ یار صحیح راستے کو تلاش کریں، انہوں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تو قرآن کا مطالعہ کر کے انہوں نے کہا کہ دین اگر حق ہے تو وہ اسلام ہے۔ مانا کہ یہ نکمے لوگ ہیں، چند ان کے ماننے والے، ان کو پتہ نہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، لیکن تحقیق کرنے والے کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور حضور سچے نبی ہیں، اور دین اگر کوئی حق ہے تو وہ اسلام ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم حضور کی زندگی پر بھی گفتگو کریں گے، جس طرح میں نے عرض کیا تھوڑے سے وقت کے اندر۔ تو قرآن کریم کے خلاف پھر ظاہر سی بات ہے ایسا انقلاب تھا، تو شیطان یا جو حق کے دشمن ہے وہ کب اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچنے دیتے؟ اگر ہر ایک تک پہنچ جاتا تو خیر و شر کی لڑائی پھر کیسے؟ اس لیے آپ دیکھیں یورپ کے اندر قرآن کریم کو جلایا گیا، اس سے ان کی ہار کا اندازہ لگائیں آپ۔ اب جلانا کون سا فتح ہے؟ یعنی آپ کو کون سی وکٹری مل رہی ہے اس میں کہ جناب آپ نے کتاب جلا دی؟ آپ نے قرآن کو جلا کے بتا دیا کہ جواب نہیں ہے آپ کے پاس، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب معاذ اللہ ہم جو ہے وہ حکومتی سطح پر اور گورنمنٹ کی سطح پر جناب ہم قرآن کو جلائیں گے، ہمت ہے تو جواب لاؤ نا اس کا۔ آپ دیکھیے یہ ذہنی پسماندگی ہے ان کے لیے جو اپنے آپ کو سب سے سیولائز کہتے ہیں، کہتے جی یورپ بڑا سیولائز ہے اور بہت سمجھدار ہے، ہر چیز کا جواب وہاں پر تحقیق اور ریسرچ سے ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ کرو، پھر قرآن کی کسی بات کے خلاف کوئی بات لے کر آؤ تو دیکھی جائے۔ اور اس سے پہلے بھی جو لائی گئی اور جو حقائق پسند علماء نے جب اس کا جواب دیا اور وہ غبار کو ہٹایا تو لوگوں کو پتا چل گیا۔ خیر میں ایک دلچسپی پیدا کرنے کے لیے یہ حقیقت کے پردوں سے تھوڑا میں راز ہٹا رہا تھا کہ ہم نے اس کو صرف بیٹی کے سر پر رکھنے تک رکھ دیا اور بس چند رسومات کے لیے رکھ دیا۔ یقیناً قرآن خوانی بھی جائز ہے، یقیناً تراویح بھی جائز ہے، لیکن اس کے آگے کے مرحلے کی طرف بھی بڑھنا ہے، اس کی قدر کی طرف بھی بڑھنا ہے۔ قرآن خوانی میں پڑھ کر جب اسے میت کو ثواب پہنچ کر وہ نہ بخش دی جانے والی چیز قرآن کی عظمت سے بخش دی جاتی ہے تو زندہ ہے، تو اپنے اندر زندگی پیدا کر لے اس